بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جو مخالفت ہوتی ہے اس کا بھی کوئی احترام ہوتے ہیں، اس کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر جو دین کا نام لے کے حرکات ہو رہی ہیں اس میں ہو کیا رہا ہے کہ وہ غلاظت وہ بکواس کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ وہ ایک قیامت کی نشانی ہے بالکل، اور جس قسم کے الزامات لگا کے اور پھر وہ غلاظت نکالی جا رہی ہے، یہ علماء دین کا کام ہے۔ میں وہ ویڈیوز آپ کو دکھا سکتا تھا، میرے پاس موجود ہیں ویڈیوز، لیکن مجھے خود شرم آتی ہے کہ جس طریقے سے وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ نہ ان کو اپنی ماں کا احترام ہے، نہ بہن کا احترام ہے، نہ بیٹی کا احترام ہے، انہیں کسی قسم کا احترام نہیں ہے، اور غلاظتیں میں بکتے پھر رہے ہیں۔ آپ کی مخالفت ہوتی ہے، آپ کریں، آپ کو مذہبی اختیار ہے کہ آپ کسی کی مخالفت کریں کہ آپ کو مذہب پسند نہیں ہے یا کچھ بھی ہے، وہ آپ کا کام ہے، لیکن آپ غلاظتیں بیان کریں کسی کی ماں بیٹی بہنوں کے لیے، یہ کہتے ہیں نا کہ ایک جو لکیر ہوتی ہے اس سے نیچے چلے جاتے ہیں، اور اتنا گر گئے ہیں وہ کہ ان کے متعلق بات کرنا بھی فضول ہے۔ وہ ذلت اور رسوائی میں اس طرح ہی جائیں گے جس سے اس سے پہلے لوگ جاتے رہے ہیں، لیکن جہاں پہ لوگ غلاظت میں ڈوبے ہوتے ہیں انہی میں کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں جو خدا اور رسول کے حکم کو بیان کرتے ہیں۔ ان میں کئی اچھے لوگ ہیں، جاوید احمد غامدی صاحب ہیں جو کافی اچھی بات کرتے ہیں اور ایک معقول گفتگو کرتے ہیں، ان کو بھی اختلاف ہے، جماعت احمدیہ سے اختلاف ان کو بھی ہے، لیکن معقول بات کرتے ہیں۔ اختلاف کرنا اچھی بات ہے، تو اختلاف کرنا چاہیے، جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے کسی چیز کی تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، یہ بھی عمدہ گفتگو کرتے ہیں، ایک احترام میں گفتگو کرتے ہیں، تمیز میں گفتگو کرتے ہیں، اور وہ دلائل سے بات کرتے ہیں۔ آج جو جس موضوع پہ میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہر شخص کو ظاہری کلمہ کا احترام کرنا چاہیے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ رسول کا حکم ہے، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کہیں کسی نے کلمہ پڑھے کہہ کہ تم نے دل سے کلمہ نہیں پیا، اس کو مار دو، کیونکہ میں کہتا ہوں اس کو مار دو اور اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیں، اور کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ کسی کو باہر کرے یا اندر کرے، نہ کسی لیڈر کو نہ کچھ۔ یعنی کہ انہوں کا حوالہ یہ تھا کہ بھٹو نے جو 74 میں اسمبلی کے تھرو احمدیوں کو غیر مسلم کر کے باہر نکالا تھا، یہ ایک انتہائی ظالمانہ فیصلہ تھا اور خدا تعالیٰ اس پہ راضی نہیں ہوگا۔ اور آج خدا تعالیٰ کے فضل سے جس طریقے سے ان کو ذلت مل رہی ہے، ان کی نسلوں کو ذلت مل رہی ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ محمد علی مرزا صاحب نے کیا کہا میں آپ کو وہ سناتا ہوں، اور سے سنیے گا۔ اچھے لوگ ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں، ناظرین ملاحظہ کیجیے۔ محمد علی مرزا صاحب، معصومانہ سوال ہے کہ اگر ایک شخص میدان جنگ میں ایک صحابی کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے، اور جب وہ تلوار کے نیچے آیا عین ممکن ہے کہ وہ ڈر کے ہی کلمہ پڑھ رہا ہو، اور نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس کے کلمے کا بھی احترام ہے، اور اسامہ تو اللہ کے حضور پکڑا گیا تو میں نے تو تیرے کوئی کام نہیں آنا۔ تو بعد کے لوگ اگر یہ کہیں کہ کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، تو اسامہ ابن زید کو بھی کہنا تھا یا رسول اللہ کیڑا مسئلہ ہے، کچھ بھی ہے آپ کی امت سے ہیں۔ ان کو پتا تھا یہ حضور کے سامنے بات نہیں کی جا سکتی۔ اچھا، دوسرا مجھے یہ بتائیے، اگر ایک صحابی بھی کسی کے بارے میں ججمنٹ دے کلمے کے باوجود کہ یہ کافر ہے، اسے مار دے، حضور اس کی ججمنٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ کی مذہبی جماعتوں کو یہ کیسے حق حاصل ہے کہ کسی کو اسلام میں داخل کرنے یا نکالنے کا سرٹیفکیٹ دیں؟ سر، اگر یہ اتھارٹی اسامہ ابن زید کے پاس نہیں ہے نا، تو کسی مذہبی جماعت کے لیڈر کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کا اسلام یا ان پہ توہین مذہب کا الزام لگائے یا ان کے بارے میں خود پری ایمپٹیو رائٹ رکھتے ہوئے کوئی فتویٰ جڑ دے۔ یہ ہو سکتا ہے؟ ان کی کیا اوقات ہے؟ ان کا ایمان، ان کے پیچھے تو قرآن کھڑا ہے، ان کے تو ایمان کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیں گے ایمان کے؟ کسی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہے، بس جو کلمہ پڑھتا ہے اس کے ظاہری کلمے کا احترام ہوگا۔ باقی اگر وہ منافق ہے یا کوئی اور ایشو ہے، وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، قیامت والے دن پولیس رات کے اوپر وہ الگ ہو جائے گا، لیکن دنیا میں آپ نے ظاہری کلمے کا احترام کرنا ہوگا۔ اور
اور اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مرتبہ صحابہ سے زیادہ ہے، نعوذ باللہ۔ اگر اسامہ بن زید کو حضور کہہ رہے ہیں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ کے حضور اگر اس نے مقدمہ قائم کیا تو سر آپ کی ذمہ داری بھی، آپ کا بھی جو ذمہ ہے رسول اللہ کے حصے سے اٹھ چکا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام پھر آپ کو بھی نہیں اٹھائیں گے۔ انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ دعا کریں میرے لیے، خیر ہے میں پریشانی ہوگی، کاش میں آج سے پہلے کافر ہوتا تو کلمہ پڑھ کے آج مسلمان ہوتا اور میرا یہ گناہ دھل جاتا۔ سر یہ حدیثیں وہ ہیں جو بخاری مسلم میں صدیوں سے لکھی تھی، لیکن وہ بخاری مسلم میں ہی لکھی رہ گئی، باہر نہیں نکلی۔ باہر نکلتی تو آج یہ جو قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہوا ہے توہین مذہب کے نام کے اوپر، گستاخیوں کے نام کے اوپر اور فتووں کے نام کے اوپر، تو یہ معاملات نہیں ہونے تھے۔ اور اللہ کا شکر ہے ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے، ورنہ آپ کی آنے والی نسلیں تو اس دین سے ہی متنفر ہو جاتی۔ جو دین کا حلیہ آپ نے بگاڑ کے پیش کیا ہے نا، مرنے اور مارنے والا، کسی نے اس دین کو قبول ہی نہیں کرنا تھا۔ انہوں نے کہا نا یہ تو ہم انسیکیور ہیں۔ ایک گورا کافر ہے، سیکیور ہے، جیسے ہی مسلمان ہوتا ہے انسیکیور ہو گیا، کیونکہ اگر وہ شیعہ ہو گیا تو دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث کہیں گے اس کو مار دو، اور اگر وہ اہل حدیث ہو گیا تو بریلوی اور جی ناظرین، آپ نے محمد علی مرزا صاحب کا پیغام سنا، بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے بالکل وہی واقعہ سنایا جو حضرت زید کے ساتھ ہوا تھا، اسامہ بن زید کے ساتھ ہوا تھا۔ اور حضور وہ کہتے ہیں کہ میں سوچتا تھا کہ کاش کہ میں مسلمان ہی نہیں ہوا تھا۔ حضور کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا کہ وہ بار بار ایک لفظ کہتے تھے کہ قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کا کیا جواب دو گے، لا الہ الا اللہ کا جواب کیا دو گے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔